السلام علیکم۔ اب صاحب یہ بتائیں، رمضان المبارک کے آخری 2-3 ایام ہیں، ان ایام میں ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کیا اعمال کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کا ذکر فرماتے ہوئے کہا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، ان میں سے یہ چند دن رہ گئے ہیں۔ اب پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، تیسرا جو عشرہ ہے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت جو ہے وہ قیمتی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ تو یہ ہیں کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ علیحدہ ہیں اور حقوق العباد علیحدہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک چیز ہیں۔ کیسے؟ حقوق اللہ، اللہ نے کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، قیدیوں کا خیال کرو۔ اللہ نے کہا کیا؟ جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے کہا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کی اطاعت کرو۔ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ میں تمہارا خالق ہوں۔ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، ہمیں اولاد دینے والا، ہمیں رزق دینے والا۔ تو انسان کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اب اللہ سے جو آپ کا مالک ہوتا ہے نا، اس سے ایک فطری محبت ہوتی ہے، فطری محبت۔ کیوں محبت ہوتی ہے؟ کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کو زندگی دی، اس نے آپ کو حسن دیا، اس نے آپ کو معیشت دی، سب کچھ تو مالک نے دیا۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ دیکھو میرا حق کیا ہے، کہ اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت حق ہے اللہ کا کہ انسان اللہ سے محبت کرے، لیکن اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ اللہ کے محبوب سے سیکھنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتا اور میں ڈائریکٹ اللہ اللہ کروں گا، اللہ کہتا ہے میں پھر تجھے ہی نہیں مانتا۔ لا الہ الا اللہ اللہ کو تب قبول ہے اگر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ لگا ہوگا۔ اللہ کی توحید اللہ کو تب قبول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو مانا جائے گا۔ اللہ کو کلام اللہ تب قبول ہے جب آپ اس کو آخری کتاب اور ضابطۂ حیات سمجھ کے قبول کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے حق لوگوں کے بارے میں حکم دیا ہے، زندگی گزارنے کا اللہ نے جو اسلوب بیان کیا ہے، جو طریقہ کار بیان کیا ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے۔ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان حقوق کے ساتھ انسانوں کے حق متصل ہیں، لہذا حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ حقوق العباد کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، کینہ نہ رکھا جائے۔ لیلۃ القدر کی رات ہر ایک کی بخشش ہوگی، کینہ پرور کی نہیں ہوگی۔ ہم آج کی دنیا میں بلا وجہ کینہ پروری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض، حسد، جھوٹ بولتے ہیں لا غرض، جیسا میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ بغیر کسی بے لذت گناہ جسے کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ تو حقوق العباد کیا ہے؟ صرف یہ حق نہیں ہے کہ آپ نے جا کے کسی کو روٹی کھلا دی، آپ نے نہیں، غیبت یہ بھی حق ہے کہ غیبت نہ کی جائے، حق ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، حق ہے کہ حسد نہ کیا جائے، حق ہے کہ سچ بولا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا، اب یہ جو آخری 3 یا 2-3 دن رہ گئے ہیں، اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں صدقہ فطر بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اس کا ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ صدقہ فطر آپ فوری ادا کر دیجئے، یہ تو ہر ایک پر ہے، لہذا اس کو فوری ادا کریں اور ان لوگوں کو دیں کہ جو مستحق ہیں، تلاش کر کے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اب وہ کوارنٹائن کی اصطلاح سمجھا دی اس کرونا نے پوری دنیا کو۔ اپنے آپ کو یہ 2-3 دن کوارنٹائن کر لیں قرآن کے ساتھ، آپ کے پاس قرآن ہو، مصلی ہو اور آپ ہوں،
جب قرآن اور مصلی پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ مل جائے گا، اور جب آپ کو اللہ مل جائے گا تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے پھر نہ اس پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کیسے ملیں گے؟ اللہ مخلوق کی خدمت سے ملیں گے۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو انسان مخلوق ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ کے کنبے کا کوئی خیال کرے، آپ کے خاندان کا۔ آپ ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اس نے یار بڑا احسان کیا میرے اوپر بڑا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ آج اللہ کی مخلوق مشکل وقت میں ہے تو نکلیے، ان کی مدد کیجئے، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیجئے، اپنے دل کے بھی، مال کے بھی، جان کے بھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو استغفار کی کثرت کریں، قرآن کریم پڑھیں، اور وہ جو دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس کی کثرت کریں، اور روزے کو روزہ بنائیں۔ حقوق اللہ یہ ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حقوق العباد یہ ہیں کہ کسی بندے کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو انشاءاللہ جو یہ رمضان ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں، ایک ماں کافی ہوتی ہے۔ آپ غمناک ترین حالات میں بھی جب جا کے اپنا سر اپنی ماں کے اپنا گود میں رکھتے ہیں، آپ کے سارے غم وہ چھین لیتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کیفیت میں ہو کہ جب آپ برے حالات میں ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر مصائب آتے ہیں، جب آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں، تو آپ غلط بھی ہوں تو آپ کی ماں ہی ہوتی ہے جو پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا جو ہے، یعنی جتنا مرضی دنیا کا آپ عقل مند ترین آدمی ہو، اس کی ماں یہی کہے گی، اس سے غلطی ہو جائے، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ بالکل ہی جو ہے نا اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ مائیں کبھی نہیں، لیکن ماں کی گود پہلی تعلیم گاہ ہے۔ درس گاہ کون سی ہے؟ ماں کی گود، وہاں سے انسان سیکھتا ہے۔ یہ وہ ماں جو یخ سردی کی رات میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور وہ اس کو دوسری طرف لٹا کے خود اس ٹھنڈی بستر پہ لیٹتی ہے، وہ ایک ماں ہے۔ اور میرا رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رب نے اعلان کیا، منادی کی ہے کہ میں آسمان دنیا پہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے آیا ہوں، آؤ میرے سے اپنی حاجتیں پوری کروا لو۔ اور اگر ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، اس سے مانگے نہ، اس کی طرف جائے نہ، تو پھر یہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن وہ تو کریم ہے، عطا کرنے والا ہے، عطا کر دے گا۔ ہم لینے والے بنے، وہ دینے والا جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم